Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Irushka written by Samreen Shah as well. The video credit goes to Ramsha Khan. اور آج کی قسط تھوڑی سی میں نے لمبی لکھی کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ سنڈے کو شاید قسط نہ آئے، کیونکہ اوبویسلی بات ہے، آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ ویک تھوڑا سا بزی جا رہا ہے، نیکسٹ ویک بھی ذرا بزی جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ سے اس کے بعد پھر روٹین میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر آپ سب لوگ بھی فارغ ہو جاؤ گے، آپ لوگوں کی بھی سمر ہالیڈیز وغیرہ جن کی یونیورسٹیز ہیں، جابز بھی جو اسکولز وغیرہ کی ہیں، وہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی قسط بڑی مزیدار ہے، بہت فنی ہے اور آپ لوگوں کو مزید جھٹکے لگیں گے۔ اس کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ 17 ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے آفٹر 3 to 4 years بعد میں ریگولر دے رہی ہوں اور ڈیلی بیسس پہ دے رہی ہوں، وہ بھی فری ناول، ورنہ مجھ سے لکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ۔ اور ایک اور شکوہ لینے آئی ہوں کہ جی فیس بک پہ آئی جسٹ سو دا ریچ جو 1,50,000 ریچ ہے، تو اس میں ارشکا کا جب میں یوٹیوب پہ آئی اور مجھے ادھر جھٹکا لگا کہ سنیک پیک پہ 150K ریچ، اور ہماری عوام اتنی سست، وہ ہماری آروش خان ہے جو رائٹر ہے جن کا آپ لوگ در آئینہ عشق پڑھ رہے ہیں، وہ کہتی ہے زندہ لاشیں ہیں، تو آپ لوگ زندہ لاشیں نہ بنیں، رسپانس کریں کیونکہ بہت مزہ کا فن سین آنے شروع ہونے لگا ہے، تو مجھے آپ لوگوں کا رسپانس چاہیے۔ اگر سست ہو گئے نا تو مجھے بھی غصہ آ جائے گا، پھر میں نے بھی بیچ میں روک دینا، پھر بعد میں کہیں گے کہ ہم تو کہتے رہے یہ تو ہونا تھا۔ بھائی آپ لوگ ایسے تو نہ کرو نا، رسپانس دو۔ خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، ایپیسوڈ 17 شروع کرتے ہیں۔ علان مصطفیٰ۔ علان نے ارہا کے گال تھامے تو ارہا کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب علان نے اسے ٹچ کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ فاصلے پہ رہ کر بات کیا کرتا تھا یا دیکھتا رہتا تھا۔ آج اچانک کیا ہوا؟ ارہا کے گال اچانک تپ اٹھے۔ پہلی بار اپنے گال پہ بھاری مردانہ انجانہ لمس محسوس ہوا، مگر مزید محسوس یا کچھ غلط کا احساس ہوتا۔ اس نے چونک کر علان کو دیکھا، علان کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ ارہا کی آنکھیں ناسمجھی سے پھیلی۔ علان کا چہرہ پیل سے سفید ہوتا جا رہا تھا، نیلی آنکھیں اچانک سے دیکھتے ہوئے کہیں اور گم تھی، پھر رول ہوئی تو ارہا کا منہ کھل گیا، پھر اس کی منہ سے کھلی چیخ نکلی، ایلی تمہاری طبیعت تو ٹھیک؟ اور علان اپنے وزن کو مزید کھڑا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں اور دماغ کی بتی بجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ارہا کے اوپر گرتا اور دونوں کو گراتا، ارہا نے اسے پکڑ کر زور ڈالا اور اس کے گرد بازو لپیٹے۔ او گاڈ ایلی کیا ہوا تمہیں؟ اتنے ہٹے کٹے بھاری نوجوان کو سنبھالنا ناممکن نہیں مگر مشکل ضرور تھا، مگر ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے جلدی سے سیٹ پہ بٹھا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ذرا سی خوشی دے کر اس آدمی نے پریشان کر دیا۔ ارہا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ خون خرابے، مار دھاڑ، مطلب کسی بھی قسم کی بروٹل وائلنس سے نہیں گھبراتی تھی۔ مردہ بھی سامنے رکھ دو، ارہا نارمل رہے گی، لیکن اپنے دوست کا سفید چہرہ گردن گرائے بے ہوش دیکھنا اتنا جان لیوا کیوں لگ رہا تھا؟ ہاں ہیلی آنکھیں کھولو، ارہا نے علان کا چہرہ تھپتھپایا، پھر اس نے جلدی سے فون نکالا اور تیزی سے کال ملائی۔ ہیلو نانا، نانا پلیز جلدی سے ایمبولینس بھیجیں، ایلی کو کچھ ہو گیا ہے، میں اسٹیڈیم ہوں۔ وہاں نانا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ ایلی صاحب تو امریکہ بیٹھے تھے، کون سا ایلی تھا جو اس کے ساتھ اسٹیڈیم میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ علان مصطفیٰ۔ میری آنکھیں دو لوگوں کی باتوں کی آوازوں اور ذرا سی روشنی اپنی آنکھوں پہ پڑنے پہ کھلنے لگی۔ کیا میں زندہ ہوں؟ جو کچھ میں نے اپنی ریا کے ساتھ کیا، اپنے بھوکے درندے کو آزاد کر کے میں خود کیسے ارہا کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا؟ کیا میرا دل بند ہو گیا تھا یا ارہا نے غصے میں مجھے پنچ مارا تھا؟ ہاں میری ریا مجھے پنچ مار سکتی ہے، بلکہ اسے مجھے زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ میں اس اسالٹ کا ذمہ دار ہوں، میں سزائے موت کیا ٹارچر بھی قبول کروں گا۔ یہ مجھے کیا ہوا تھا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو کسی کی آواز آئی، چیختی ہوئی، کان پھاڑ دینے والی مگر سکون سے بھری میلڈی۔ ریا کیا کر رہی ہے اور میں کدھر ہوں؟ شاید ٹارچر بیسمنٹ میں؟
سکندر بھا اور ریا کے ہاتھوں اپنے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار۔ اپنی مندی مندی آنکھوں سے میں دوسرا ہاتھ اٹھایا، وہ سلامت تھا، پھر اپنا پیر بھی۔ 1 منٹ، یہ کمرہ دیکھا دیکھا سا ہے۔ سیدھا اٹھ بیٹھا تو سامنے اپنے بالکل قریب اپنی جان کا چہرہ نظر آیا، ریا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی سخت پریشانی سے۔ کیا اس کی آنکھوں میں دکھ تھا یا غصہ؟ لیکن مجھے اضطراب کے علاوہ کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوا۔ میں نے اسے پورے پبلک میں کس کیا، سکندر بھا کی بیٹی کو، اپنی محبت کو، وہ بھی شادی سے پہلے۔ اور جو میں بے ہوش ہو گیا تھا، شاید وہ ریا کے پن سے ہوا تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، مگر یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو مجھے جیل یا اپنے فادر کے ٹارچر سیل میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ خوف سے سر جھکا کر میں کچھ بولنے لگا۔ ریا، وہ جان نکال دی تھی۔ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے آئے، وہ بھی اتنے سویٹر اور جیکٹ پہن کر، گرمی میں چکر تو آنے ہی تھے۔ لیکن ایسا بھی کیا علی، میں تو تمہارے ہٹے کٹے ہونے پر اتنا امپریس ہو رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک تم اتنے سکینی تھے اور اب خیر اندر سے ویسے کے ویسے کمزور۔ ڈرا دیا تھا، کتنے مشکلوں سے سنبھالا تھا میں نے۔ ارہا میرے بیڈ کے کونے پہ بیٹھی، دل پہ ہاتھ رکھتی، اپنے مزے سے سنائی جا رہی تھی۔ میں نے اس پاگل لڑکی کو کس کیا، اور یہ ہے کہ ابھی بھی میرے قریب بیٹھی ہے، میرا حال پوچھ رہی ہے، اور میں بے ہوش کب ہوا؟ مطلب ریا نے مجھے مکہ نہیں مارا۔ ریا، پہلے جو ہوا اس پہ میں اس قدر شرمناک اور گلٹی تھا، اس کو کہنا تو دور، زمین کے اندر گھس جانا چاہتا تھا، مگر اعتراف جرم تو کرنا تھا۔ میں اس قدر گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ریا اس قدر بے وقوف کیوں ہے؟ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ بھی یہ سب؟ نہیں، میری ریا جھیل کی طرح صاف شفاف اور پاک ذہنیت اور دل کی مالک ہے۔ کوئی بات نہیں علی، نانا کہہ رہے تھے تمہارا بی پی بھی لو ہو گیا تھا، کیا تم نے 24 گھنٹے میں کچھ نہیں کھایا تھا؟ اس کے نانا مموعہ حداد عظیم، اس کے ماما کے ماموں اور آپی کے شوہر جو یہاں کے مشہور نیورولوجسٹ تھے، انہوں نے کیوں چیک کیا مجھے؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ریا، مجھے کیا ہوا تھا اور تم میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے ریا جواب دیتی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والے آنسوں سے لبریز میری طرف بھاگ کر آئی میری ماں حیا مصطفیٰ۔ ممی نے بھاگ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز سنی تو دوڑی چلی آئی۔ ابھی ہوش آیا ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے ریا سے پوچھ رہی تھی۔ لیکن ریا یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ میری دوست تھی، بیوی نہیں۔ وہ دوستی بھی جو اپنی اسٹوپڈ بے اختیاری سے گوا چکا ہوں۔ شاید احساس گناہ نے ہی میرے ذہن کو مفلوج کر دیا کہ مرنے کے بجائے ایٹ لیسٹ بے ہوش کر دیا۔ مر ہی جاتا، مگر پھر خیال آتا میری ریا اکیلے رہ جاتی۔ کیا کرتی وہ میرے بغیر؟ تمہارے بغیر؟ وہ 5-6 سال رہی ہے الان مصطفیٰ، بس ابھی آیا ہوش۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن شکل سے ماشاءاللہ ہی لکس گڈ۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کو میں دیکھتا رہ گیا۔ اس مسکراہٹ کو میں نے اپنے ہونٹوں پہ کچھ دیر محسوس کیا تھا۔ میں تیزی سے خوفزدہ ہو کر ماں سے علیحدہ ہو کر اٹھا تو سی کیا، دیکھتا تو میرے بازو پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ الان بچے کیا کر رہے ہو؟ چندہ لیٹو، میرے معصوم لال کو کھا گئی ڈاکٹری۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور میرے چہرہ تھام کر میرا ماتھا بار بار چوما۔ ممی، میں ٹھیک ہوں، بظاہر تو ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے ٹھیک آدمی نہیں ہوں ممی۔ خبردار تم ہلے، اور آنٹی آپ روئیں نہیں، ہمارا اہلی بہت اسٹرانگ ہے، بس کھانے پینے میں ڈنڈی مارتا ہے، یہ عادتیں اور آپ مل کر ٹھیک کریں گی۔ وہ کھڑے ہو کر بہت زیادہ پرجوش لگ رہی تھی۔ اس کی معصوم شخصیت کو ٹینڈ کرنے کے ارادے والوں کی عادتیں ٹھیک کرے گی۔ کیوٹ ریا، ویری کیوٹ۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں اس وقت سادہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں تھا، جو میں نے سویٹر اور ڈریس شرٹ کے نیچے پہنے ہوئے تھے۔ بس یہ ڈرپ اتر جائے تو اس کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ کیا کھاؤ گے میری جان؟ اور اچانک آنا تھا تو اطلاع تو دیتے۔ سیدھا گئے تو اسٹیڈیم، نہ پاپا کو اطلاع نہ ہی مجھے دی۔ ارہا نہ ہوتی تو اس وقت کون بتاتا؟ ارے میں جدھر بھی ہوتی، میرے دوست کو کچھ ہوتا تو فوراً پہنچ جاتی۔ کیوں ایلی، مانتے ہو نا جھونی با کو؟ کوئی شک ہے تمہیں ریا؟ میں نے ارہا کو پھیکی مسکان دی۔ یا تو اس کی یادداشت چلی گئی تھی، یا وہ اتنے سافٹ دل کی تھی کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میں بے ہوش جو ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ممی میرا تکیہ سیٹ کرنے لگی۔ تمہارے پاپا کو پتہ چلا تمہارے آنے کا اور طبیعت خرابی کا، دوسرے شہر گئے ہیں، بس پہنچ رہے ہوں گے۔ کیوں پریشان کیا آپ نے انہیں ممی؟ ارہا جا کر میرے کمرے کی خوشبو والی موم بتی جلانے لگی۔ جب وہ تھی تو پھر کسی مصنوعی خوشبو کی کیا ضرورت تھی؟
بہادری ان لوگوں پہ ختم ہوتی ہے، بہادری ان لوگوں پہ ختم ہوتی ہے جو اپنے کمزور محبوب کے باہوں میں جھول کر خوش و خروش سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ایسی بیکار اور بکواس شاعری ایک ہی آدمی کر کے داخل ہو سکتا تھا، میرا جڑوا بھائی براق مصطفیٰ، جس کی شرارت کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ ظاہر ہے جس نے جھوٹی اطلاع سے مجھے یہاں بلانا چاہا اور میری کمزوری کا اچھی طرح استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے میرے نبض پر چڑھنا آتا ہے۔ مال کی بوتل پکڑے وہ دروازے سے ٹیک لگائے اپنی گندی سی دل شکن مسکراہٹ دے رہا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی اتنا زہر نہیں لگا ہوگا جتنا اپنا ہی بھائی جس کے ساتھ کچھ منٹوں کے فرق سے اس دنیا میں آیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا یہ ایسا مذاق کرے گا میرے ساتھ تو 24 سال پہلے ممی کے پیٹ کے اندر میں اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ براق کیا اول فول شروع ہو جاتے ہو، بھائی کو ہوش آیا ہے نہ کہ اس سے حال پوچھو، فضول شروع ہو گئے۔ ممی میرے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اس وقت سچ پوچھو تو اپنے OCD کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تو کب سے کہتی رہی ہوں آپ لوگوں کو، یہ باقی جو ہے نا کبھی ڈھنگ کی اور سیدھی بات کرتا نہیں ہے۔ ریا بولی، الٹے لوگوں سے الٹی ہی بات کی جاتی ہے، اور کیا حال پوچھوں، اب تو حال بے حال والا معاملہ لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے زندگی قریب ہو تو مرنے کی خواہش کون کم بخت کرے گا۔ اس کی بےہودہ باتیں ممی اور ریا کا دماغ نہ خراب کریں، میرا ضرور کریں گی۔ اس کو چھوڑ کر لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ براق جان کیا ہو گیا تمہیں؟ سر کہاں مار کے آئے ہو؟ یہ تو بچپن سے ہی مار آیا تھا آنٹی، آپ کو آج پتہ چل رہا ہے؟ ارہا انگلیاں ہونٹوں پہ رکھتی بڑبڑائی، جس دیوار پہ اس نے مارا تھا نا اپنا سر، اسی جگہ پہ مار کے آیا ہوں ممی۔ وہ مارے یا نہ مارے میں تم دونوں کا مار دوں گی۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کے لیے ٹھنڈی پٹیاں لے کر آؤں، گرمی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ مائیں بھی نا، سخت ٹھنڈ AC چل رہا ہے، مگر ممی پٹیاں لینے جا رہی تھی جیسے میں ڈی ہائیڈریشن سے بے ہوش نہیں بخار سے ہوا ہوں۔ اچھا سوری آنٹی، کچھ نہیں بولوں گی۔ ایلی تم ریلیکس ہو کر لیٹو، آنکھیں بند کرو ذرا، لائٹ مزید ہلکی کر دوں؟ میری جان تم اس وقت چلی جاؤ، نہیں تو میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ میں نے کنکھیوں سے براق کو بوتل کے سپ لیتے ہوئے دیکھا اور وہی چڑھانے والی مسکراہٹ، بس بہت ہو گیا، آج تو اس کی آواز جائے گی یا میری۔ وہ ٹرینڈ آفیسر ہوگا مگر میں بھی اپنی ریا کے معاملے میں کم نہیں ہوں، آخر کو فیوچر کی کاپو کا ہونے والا شوہر ہوں۔ میں براق کی طبیعت صاف کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جب ریا میرے سامنے آئی۔ میں سہم سا گیا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ آپ ہی کا میسج آ گیا ہے، حاضری لگنی ہے میری، خبر مل گئی ہے ان کو تمہاری، اور اب خبر لگے گی میری۔ تو چلتی ہوں، مگر میں شام کو آؤں گی تمہارے لیے کچھ بنا کر۔ میں سیدھا ہونے لگا تو ارہا میرے کندھے چھونے لگی۔ میں تیزی سے پیچھے ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولی، تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے تم نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہو، یا پھر میں نے؟ اس سب کے باوجود بھی یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے ایسے سوال۔ یا اس وقت تم مجھے معاف کر دو، میں بس پھوٹ رونے کے در پہ تھا۔ وہ ہنسی۔ ریا کا دماغ واقعی ہل چکا ہے، دیٹس اٹ۔ پاگل، بے ہوش ہو گئے، میرے اوپر گر گئے تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ اگر مجھے نہ تھامتے تو سر کے بل گرتے اور سر پھٹ جاتا۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی تم نے میرا گال کیوں پکڑا، تم کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگاتے۔ بعد میں احساس ہوا تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے، اس لیے پلیز ایلی گلٹی مت ہو، تو آرام کرو پیارے دوست، میں آؤں گی، آنٹی کو پریشان نہ کرنا۔ وہ میرے کندھے کے بجائے میرے تکیے کو تھپکی دے کر چلی گئی اور ایک بھاری بوجھ جو میری ذات سے جڑ گیا تھا وہ اتر گیا۔ تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، میری بچت ہو گئی، میں نے اپنی ریا کو نہیں چھوا۔ یا اللہ تیرا شکر، مجھے بڑی آزمائش اور گناہ سے بچا لیا۔ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور ریلیکس ہو گیا تھا جب میرا ٹارگٹ میرے سامنے آیا۔ بھائی مانا کہ سافٹ کارنر ہے، لیکن ایسا بھی کیا کہ باہوں میں ہی جھول گئے۔ شکر مناؤ بازو سلامت ہے، ورنہ شاید۔ میں نے اپنا ایک پیر نکالا اور زوردار حملہ اس کی ٹانگ پہ کیا۔ وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، سیدھا پیٹھ کے بل گرا۔ ڈیم اٹ! میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور مزے سے ریلیکس ہو کر ریا کو تصور کرنے لگا کہ براق سیدھا کھڑا ہو کر مجھ پہ حملہ کرنے والا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تو سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر دوسرے سے اس کی گردن دبوچی۔ مانا کہ میں ہڈیاں جوڑنے والا ہوں، مگر مت بھولو میں ہڈیاں توڑ بھی سکتا ہوں۔ میں بڑبڑایا، چھوڑو مجھے، جتنا تو بھولا بنتا ہے نا اتنا تو ہے نہیں۔ آج تیرا اصلی چہرہ ممی پاپا کو کیا ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ بچپن سے تو بچتا رہا ہے میسنا۔ جھوٹ کیوں بولا کہ ارہا بول نہیں سکتی؟ میں نے گرفت مضبوط کی، اس لمحے براق نے میری سوئی والے ہاتھ کو پکڑا اور گھما کر سیدھا ہوتے ہی مکہ مارا میرے جبڑے پہ۔ اس لیے کیونکہ تو میرے لیے تو کم سے کم نہ آتا۔ اس سے پہلے میں اس کا گریبان
پکڑ کر بتاتا کہ میں اصل میں ہوں کیا، پاپا کی آواز آ گئی، براق مصطفیٰ۔ براق نے سیدھا دیکھا۔ پاپا گرے بزنس سوٹ میں ملبوس بڑی ہی سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوہو، بیڈ ٹائمنگز۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ ہم، تم جانتے ہو نا ابھی ابھی ہاسپٹل سے آیا ہے، تم اسے مکے مار رہے ہو۔ براق نے سر پکڑ لیا۔ میں نے اپنی مسکراہٹ کو بامشکل ضبط کیا۔ خدا کو مانے پاپا، آپ ہمیشہ بیڈ ٹائم میں ہی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اس بیمار شریف بچے نے میری گردن دبوچی تھی اور مجھے ٹانگیں مار رہی تھی۔ وہ احتجاج میں چیخ پڑا۔ وہ آگے بڑھے اور اسے تیز نگاہوں سے دیکھتے میرے قریب آئے اور میرا سر چوما۔ میں سمجھا پاکستان جا کر تم سدھر گئے ہوگے، مگر وہی تمہاری وائلنس کی بیماری گئی نہیں۔ سوری بولو بھائی کو۔ اے میرے اللہ، آپ میرے سگے باپ ہیں بھی کہ نہیں؟ حالانکہ سب سے زیادہ آپ کی شکل مجھ سے ملتی ہے۔ دیکھیں، آپ کی کاربن کاپی ہوں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، سمارٹ ہوں، تبھی آپ سے برداشت نہیں۔ خاموش، معافی مانگو۔ پاپا رہنے دیں، ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے بھی سچ کہہ دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پاپا نے کہاں ماننا تھا۔ تم بس ہر وقت سب کا دفاع کرنا، تمہاری عادتیں گئی نہیں، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اب انہوں نے براق کو چھوڑ کر میرے سامنے بیٹھ کے پوچھا۔ براق نے مجھے کچا چبا دینے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا ہوا مجھے بھی ترس نہیں آیا اس بار، کیونکہ اس نے میری ریا کو بیمار کہا۔ وہ بول نہیں سکتی، واٹ ربش۔ بس وہ کل سے ڈیوٹی پہ تھا، کھانے کا وقت نہیں تھا، اوپر سے اندازہ نہیں تھا یہاں اتنی گرمی ہوگی، تو بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں پاپا کو بتانے لگا، حالانکہ مجھے نہیں لگتا یہ وجہ تھی کہ میں بے ہوش ہوا تھا۔ ارہا اپنے کمپیوٹر ایریا میں تھی، اپنے کام سے متعلق ریسرچ کر رہی تھی، جب اچانک خیال بار بار الان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا اچانک آنا تو سمجھ سے باہر تھا، پھر اس کی طبیعت خراب ہو جانا بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا مضبوط، ہٹا کٹا، ورزشی جسامت کا مالک الان مصطفیٰ بھی گرمی اور بنا کھائے پیے بے ہوش ہو گیا۔ پہلے کی بات ہوتی تو وہ مان جاتی، کیونکہ الان پہلے بہت پتلا تھا، اس کی بنسبت براق میں بہت جان تھی، کھاتا پیتا الگ تھا اور پنگوں میں زیادہ پڑتا تھا۔ اب کا ایلی تو بالکل مختلف نوجوان بن کر آیا تھا۔ ویڈیو کال پہ اس کے بدلتے حلیے کو دیکھتی رہی، لیکن جب سامنے آیا اور اتنے قریب دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت اور اسٹرانگ ہو گیا تھا، بالکل اس کے پاپا کے رشین ورکر کی طرح۔ وہ براق سے بھی 1 انچ لمبا ہو گیا تھا۔ براق کی ہائٹ 6'2" تھی، جبکہ الان کی 6'3" تھی۔ براق کے سامنے یہ بات کہہ کر ضرور چڑھائے گی، ارہا اپنے خاندان میں واحد تھی جس نے اتنا قد نکالا تھا کہ 5'7" تھی، کیونکہ اس کی ممی، آپی اور دورینہ خالہ کے قد نارمل تھے۔ 5'4" سے بھی اوپر آج تک ان کے خاندان کی کسی بھی لڑکی کا قد اتنا نہیں بڑا تھا۔ آپی جس طرح ہماری بابا بڑی ہو رہی ہے، یہ ضرور ماما کا قد نکالے گی۔ اللہ نہ کرے، پھر اتنا بڑا لڑکا کہاں ڈھونڈیں گے؟ معمور سکندر کے علاوہ کہاں ہیں آج کل لڑکوں کے اتنے قد؟ کس کے ساتھ جچے گی میری بیٹی؟ ایک تو ممی کو الان نظر نہیں آتا، اس وقت سے لے کر اب بھی یہی خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ ادھر بیچارہ بیمار لیٹا ہوگا، بولے گا بھی کسی سے نہیں کہ اسے بھوک لگی ہے یا نہیں۔ حیا آنٹی ممی کی طرح زور زبردستی سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ میں یہاں مشن کو دیکھوں یا اس کے لیے کچھ لے کر جاؤں؟ اچانک اسے اپنے گال پہ وہ بھاری مردانہ لمس محسوس ہوا، وہ لمس جو زندگی بچاتے ہیں، وہ لمس جو شفا دیتے ہیں۔ کتنا پیارا تھا یہ لمس۔ 1 منٹ تو اسے بھی سمجھ نہیں الان نے اسے ایسا کیوں کیا۔ بے یقینی سی تھی، پھر خیال آیا کہ بیچارے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ گرنے والا تھا، تو اس نے بے اختیاری میں تھام لیا۔ ارو اتنی سمجھدار ہونے کے باوجود الان کے معاملے میں عقل سے اندھی ہو گئی تھی۔ ممی سے پوچھتی ہوں کہ کیا بننا ہے، پھر لے جاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور اوپر کچن میں گئی۔ اچاری قیمہ؟ ارہا نے مایوسی سے کہا۔ کیا ہوا؟ تمہارے پاپا کا فیوریٹ ہے، تم بھی شوق سے کھاتی ہو۔ ایلی کو پسند نہیں ہے نا ممی، وہ سب کچھ کھا لیتا تھا، قیمہ نہیں کھاتا، اور اس طبیعت میں ویسے بھی اچاری قیمہ اس کے لیے نہیں ٹھیک۔ ایلی کی طبیعت خراب ہے تو سوچا، اوہو سمجھ گئی، ایک تو تمہارا دوست بہت ہی کمزور ہے بھائی، بتاؤ کیا بناؤں؟ اس لمحے رمشا کا فون آ گیا، دیکھا تو اس کے کیفے سے تھا۔ ہیلو جی، ہولڈ آن۔ کیا؟ اچھا 1 منٹ، اوکے۔ سوری ارو جان، کیفے میں کوئی ڈش کا ایشو آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اس کی ماں ہے نا، دیکھ لیں گی، تم پہلے ماموں کے ساتھ اس کو چیک اپ کر چکی ہو، صبح میں اس کے لیے کچھ بنا کر بھیج دوں گی۔ مگر ممی سنے تو ماں اسے پیار کر کے خاموشی سے چپ ہونے کا کہہ کر چل پڑی۔ 1 منٹ، جب میں کپ کیک بنا سکتی ہوں تو سوپ نہیں؟ لیکن کون سا سوپ بناؤں؟
مجھے تھائی سوپ بہت پسند ہے ریا، یہاں کے چھوٹا سا حلال کاٹ ہے تھائی فوڈز کا، تم آنا نا، میں تمہیں ضرور پلاؤں گا، تم پاگل ہو جاؤ گی۔ ہاں یہ بنا لوں گی، سوپ ہی تو ہے۔ ارہا نے اپنا بڑا سا فریج کھولا اور فون سے ریسیپی کے مطابق چیزیں نکالنے لگی۔ شکر ہے اس کی ماں کا جو پروفیشن تھا اس کے مطابق سب کچھ تھا فریج میں۔ اس نے باسمتی چاول کو پین میں ڈالا۔ ہیں انہیں بوائل نہیں کرتے؟ وہ ایسے سیٹ کرنے کے بعد دوسرے میں بٹر ڈالنے لگی، پھر اس نے شرمپ اور نمک ڈالا۔ ریسیپی میں کم تھا لیکن اس نے تھوڑا زیادہ ڈالا، ویسے ہی انگریز پھیکے بناتے ہیں کھانے، یہ اس کی ممی نے بتایا تھا۔ اگر وہ ایک کہیں تو 1.5 یا 2 ڈال لو۔ کڑی پیسٹ تیار کرنے کے بعد اس نے پتہ نہیں عجیب سے پکے چاول اور شرمپ جس پہ آگ بھی بڑی زور سے لگی کہ وہ چیخ کر پیچھے ہوئی۔ اسے کم کر کے اس نے ایک ہی میں ڈال کر اس میں ناریل کا دودھ ڈالنے لگی۔ ارہا کو ہنسی آئی۔ امیرہ تو خوش ہوگی ناریل کا دودھ استعمال کیا، لیکن جھینگے کا سن کر پھر شروع ہو جائیں گے اپنا ویگن نامہ۔ کھانا 30 منٹ کے بجائے 50 منٹ میں بنا اور کچن کے ساتھ خود اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ممی سے مار پڑنے والی تھی لیکن پہلی دیر ہو رہی تھی، اسے تیار ہو کر سوپ جلدی جلدی لے کر جانا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اپنے کمرے میں۔ کچھ منٹوں بعد رمشا اور سکندر اندر گھر آ رہے تھے۔ وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے جب سکندر نے کہا، یہ اسمیل کس چیز کی آ رہی ہے؟ رمشا نے چونک کر کچن کی دیکھا اور سر پکڑ لیا۔ یا میرے اللہ، مجھے چکر آ جائیں گے۔ سکندر، یہ آپ کی بیٹی کا کارنامہ دیکھیں۔ سکندر نے اندر آ کے دیکھا تو اس کی خود آنکھیں پھیل گئی، پھر ہنس پڑا۔ تم ہی کہتی تھی گھرداری سیکھے۔ بیچاری نے کوشش تو کی لیکن کیا کر رہی تھی؟ رمشا اندر آئی اور دیکھا تو سامنے چولہے پہ کوکنگ پاٹ پڑا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئی۔ سکندر کا میسج آ چکا تھا، وہ باہر چلا گیا تھا جواب دینے۔ رمشا نے چیک کیا تو منہ سے واو نکلا۔ واقعی بہت منفرد اور الگ قسم کا سوپ بنایا تھا۔ یہ میری اولاد نے بنایا ہے، وہ بڑبڑائی۔ سارا غصہ بھول گیا، وہ اب اپنی بیٹی پہ فخر کر رہی تھی جس نے اتنا شاندار سوپ بنایا تھا۔ ایک تو اس کا یہ دوست اتنا عزیز ہے کہ رہا نہیں گیا، اس کو باؤل میں ڈال کر وہ باہر آئی۔ سوری، وہ کال آئی، کارنامہ انجام ہوا۔ وہ ایلی صاحب آ گئے ہیں نا، بیچارے آتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا تو اس کے لیے سوپ بنایا ہے محترمہ نے۔ سکندر کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ بلا کب واپس آیا اور اسے کوئی خبر نہیں؟ واٹ ڈو یو مین؟ کب آیا اور کیا مطلب اتنا کباڑا اس کے لیے کیا؟ مرنے تو نہیں والا؟ سکندر پھٹا۔ اب جس کارنامے پہ ہنس رہا تھا اب اسی کارنامے کو کباڑا کہہ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے سکندر، کسی کا معصوم بچہ کیوں بد دعائیں دے رہے ہیں؟ بے ہوش ہو گیا تھا ارو سے ملتے ہوئے۔ ہونا تھا تو میرا جو پتا تھا۔ سوپ، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ ٹو بی کنٹینیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ سکندر بھاگ کا جو کارنامہ آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے سنیک پیک پہ پڑھ لیا ہے، وہ اگلی قسط میں آئے گا۔ اس قسط پہ پلیز آئی جسٹ نیڈ 50 کمنٹس، نتھنگ ویوز کا تو میں ابھی فی الحال ٹارگیٹ نہیں کر رہی کیونکہ آپ لوگ سب ابھی زندہ لاشیں بقول آروش خان کے، تو جلدی ایکٹیو ہوئیں کیونکہ اصل فن از گوئنگ ٹو بگن۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ ارو اور الان کے سین آنے لگے ہیں اور اصل میں ارا اور الان کی سٹوری شروع ہو چکی ہے۔ تو آپ کے ریویوز کا انتظار ہے اور ہر ریویوز کا جواب دوں گی انشاءاللہ، سب کے کمنٹس پڑھوں گی اور جو میرا فیوریٹ کمنٹ ہوگا وہ اگلی ایپیسوڈ میں ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔